بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. اپیکس کالج کی آن لائن کلاسز میں آپ لوگوں کو خوش آمدید. تو بیٹا ہم سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں پرنسپل آف کامرس آئی کم پارٹ 1 اور آج کا ہمارا لیکچر نمبر 17 ہے. تو اسٹوڈنٹس ہمارا چیپٹر چل رہا تھا چیپٹر نمبر 3 سول ٹریڈرشپ اور اس کے ہم کافی کوشچنس پڑھ چکے ہیں. ہمارا آج کا آخری اس کا لانگ کوشچن ہے تو آج اس کو ہم ڈسکس کریں گے. آج بیٹا ہمیں جو ٹاپک پڑھنا ہے وہ ہے سجیشنز ٹو پروموٹ سول ٹریڈرشپ کہ سول ٹریڈرشپ یعنی کہ واحد ملکیتی کاروبار کی ترقی کے لیے کون سی ایسی تجاویز ہے جن کو اگر ہم زیر غور لائیں تو ہم اس کاروبار کو پروموٹ کر سکتے ہیں, اس کاروبار کو بڑھا سکتے ہیں, اس کی پروموشن کی جا سکتی ہے. تو اس لیے آج ہم انہی پوائنٹس کو زیر غور لاتے ہیں, انہی کو پڑھتے ہیں جن کی وجہ سے ہم اپنا جو سول ٹریڈرشپ کا بزنس ہے اس کو پروموٹ کر سکتے ہیں. تو بیٹا اس کوشچن کے لیے سب سے پہلے آپ انٹروڈکشن لکھیں گے. وہ ہم پچھلے تمام کوشچنس کے اندر اس کو ڈسکس کر چکے ہیں. وہی چیزیں آپ نے ہر کوشچن کے شروع میں لکھنی ہوتی ہیں. ڈیفینیشنز ہیں, ہم نے اس میں 3 ڈیفینیشنز بھی ڈسکس کی تھیں. DW اسٹیفرڈ کی ڈیفینیشن ایک پڑھی تھی, ایک G بیکر کی ڈیفینیشن پڑھی تھی اور ایک ہم نے مسٹر مارٹن کی ڈیفینیشن پڑھی تھی. تو ان تینوں ڈیفینیشن میں سے آپ کوئی ایک ڈیفینیشن اپنے کوشچن کوئی 2 ڈیفینیشنز اپنے کوشچن کے اندر لکھ سکتے ہیں. تو بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف, سجیشنز ٹو پروموٹ سول ٹریڈرشپ. اس میں ہمارے پاس سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے لیگل پروٹیکشن, قانونی تحفظ. تو دیکھیں واحد ملکیتی کاروبار کی ذمہ داری غیر محدود ہوتی ہے, یعنی کہ اس میں واحد آجر کو کسی طرح کا کوئی قانونی تحفظ تو فراہم نہیں ہوتا, لیکن واحد ملکیتی کاروبار کی غیر محدود ذمہ داری کے ضمن میں آجر کو قانونی تحفظ فراہم کیا جائے تاکہ چھوٹے آجر غیر ضروری بوجھ سے نجات پا کے اپنے کاروبار کو ترقی کی راہ پہ چلا سکیں. کیونکہ جب ان لوگوں کو ہم لیگل پروٹیکشن دیں گے تو ان لوگوں کے اندر ایک سیلف کانفیڈنس بلڈ ہوگا جس سے وہ اس طرح کے چھوٹے کاروبار کو پروموٹ کرنے میں زیادہ دلچسپی لیں گے. اس کے بعد جی اویلیبلٹی آف لون, یعنی کہ قرض کو مہیا ہونا یا آسان شرائط پہ قرض کی فراہمی ہونا. دیکھیں واحد ملکیتی کاروبار میں واحد آجر کے مالی وسائل بہت تھوڑے ہوتے ہیں, محدود ہوتے ہیں. اس کے پاس اتنی زیادہ وسائل نہیں ہوتی, اتنا پیسہ نہیں ہوتا, اس لیے اسے آسان شرائط پہ زیادہ سے زیادہ مقدار میں قرضہ فراہم کیا جائے تو وہ واحد ملکیتی کاروبار کو کامیاب بنا سکتا ہے اور نہ صرف اپنے لیے روزگار کما سکتا ہے بلکہ بہت سارے دوسرے لوگوں کو بھی روزگار کی وہ سہولیات مہیا کر سکتا ہے. اسی طرح سے نیکسٹ پوائنٹ ہے نمبر 3 پہ ایڈوائزری سروسز, یعنی کہ مشاورتی خدمات یا کہہ لیں کہ سرکاری سطح پہ مشاورتی خدمات. تو واحد ملکیتی کاروبار میں واحد آجر کو کاروباری معاملات کا فیصلہ خود کرنا پڑتا ہے, اس لیے ضروری ہے کہ سرکاری سطح پہ مشاورتی خدمات کا انتظام کیا جا سکے, اس کو کنوینس کیا جا سکے, اس کو گائیڈ کیا جا سکے تاکہ ان افراد میں کاروباری فیصلے کرنے کی خوبی کو اجاگر کیا جا سکے, ڈیسیجن میکنگ پاور کو بلڈ کیا جا سکے ان لوگوں کے اندر. تو اس طرح سے جب وہ اچھے ڈیسیجنس لیں گے, فیصلے کرنے کی ان کے اندر صلاحیت ہوگی تو وہ اپنے بزنس کو زیادہ بہتر طریقے سے چلا سکیں گے. نیکسٹ ہے جی انشورنس آف بزنس, کاروباری بیمہ کا اجرا. تو دیکھیں کاروباری خطرات سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے کاروباری بیمہ کا اجرا کیا جاتا ہے. بزنس میں رسک ہمیشہ پایا جاتا ہے, اس میں تھریٹس ہوتے ہیں, تو جو انشورنس کمپنیز ہوتی ہیں وہ ان تھریٹس کو ان رسک کو کم کر دیتی ہیں. تو ہمیں کاروباری حضرات کو ان خطرات سے چھٹکارا دلانے کے لیے ان کو بیمہ کی سہولتیں فراہم کرنی چاہیے تاکہ نقصان کا بوجھ بیمہ کمپنی کی طرف منتقل کر کے ان کے نقصان کا ازالہ کیا جا سکے. نمبر 5 پہ ہے تجارتی مراکز کا قیام, یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ آف ٹریڈ سینٹر, تجارتی مراکز کا قیام. تو دیکھیں
عام طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو خانچہ فروش ہوتے ہیں، جنہیں ہم چلتی پھرتی دکانیں کہتے ہیں، ان کے لیے تجارتی مراکز ہمیں قائم کرنے چاہیے اور انہیں وہاں کے مالکانہ حقوق پہ دکانیں آسان شرائط پہ مہیا کی جانی چاہیے۔ جب انہیں اس طرح کے رائٹس اویلیبل ہوں گے، ان کے لیے ٹریڈ سینٹرز بنائے جائیں گے یا تجارتی مراکز بنائے جائیں گے، تو وہ زیادہ دل جمعی سے کام کریں گے، زیادہ دل لگا کے کام کریں گے اور اپنے کاروبار کو بھی وہ جاری رکھ سکیں گے، اور اس طرح سے ہمیں سول ٹریڈرشپ کو پروموٹ کرنے میں ہیلپ ملے گی۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے جی نمبر 6 پہ ریفریشر کورسز۔ آپ دیکھیں بیٹا، ریفریشر کورسز کا مطلب ہے یہاں پہ کہ تربیتی کورسز جنہیں ہم کہتے ہیں۔ تو واحد ملکیتی کاروبار کی جو پیداواری لاگت ہے، اس کو بڑھانے کے لیے تربیتی کورسز کا انعقاد کرنا چاہیے، یعنی کہ پیداواری صلاحیت کو بڑھانے کے لیے ہمیں لوگوں کو ٹرین کرنا چاہیے، لوگوں کو کنونس کرنا چاہیے، لوگوں کو ٹریننگ دینی چاہیے تاکہ وہ اپنی پروڈکشن کو زیادہ سے زیادہ کر سکیں اور ان کے آجرین کو جدید پیداوار طریقوں سے روشناس کروانا چاہیے۔ اس کے بعد نیکسٹ آ جاتا ہے ٹیکس کنسیشن، یعنی کہ انکم ٹیکس میں رعایت۔ اب دیکھیں، واحد ملکیتی کاروبار میں واحد آجر کو انکم ٹیکس میں زیادہ سے زیادہ رعایت دینی چاہیے، اسے ہمیں کنسیشن دینی چاہیے تاکہ وہ اپنی آمدنی کا زیادہ سے زیادہ حصہ اپنے کاروبار میں استعمال کر کے کاروبار کو وسیع کر سکے، نہ کہ ٹیکس کی ادائیگی میں اس کی آمدن کا حصہ چلا جائے تو وہ بزنس کو زیادہ اچھے طریقے سے نہیں چلا سکے گا اور اس کا کانفیڈنس بھی شیک ہوگا۔ تو لہٰذا ہمیں ٹیکس میں کنسیشن دینی چاہیے تاکہ وہ زیادہ پراعتماد طریقے سے سول ٹریڈرشپ کو چلا سکے۔ بیٹا آج کا لاسٹ پوائنٹ ہے کاسٹ آف پروڈکشن، یعنی کہ پیداواری لاگت۔ چونکہ واحد آجر کو اپنی منڈی کے لحاظ سے کم خام مال خریدنا پڑتا ہے، تھوڑے پیمانے پہ مال خریدنا پڑتا ہے، را مٹیریل جسے ہم کہتے ہیں، تو جس کی وجہ سے اسے زیادہ قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ اب چھوٹے پیمانے پہ آپ چیز خریدیں گے تو آپ کو مہنگی ملے گی، اس کی وجہ سے پیداواری لاگت بھی زیادہ ہو جائے گی۔ تو اس لیے واحد ملکیتی کاروبار کی ترقی کے لیے اس کے آجر کو کم مال خریدنے پہ بھی رعایت حاصل ہونی چاہیے، یعنی کہ اگر وہ تھوڑا مال بھی خریدتا ہے، تھوڑے پیمانے پہ بھی خریدتا ہے یا چھوٹے پیمانے پہ بھی خریدتا ہے، تو تب بھی ہمیں انہیں کنسیشنز دینی چاہیے، انہیں ہمیں ڈسکاؤنٹس دینے چاہیے، رعایت دینی چاہیے۔ تو بیٹا اس کے ساتھ ہی آج کا یہ ٹاپک ختم ہو جائے گا اور آج کی کلاس کا اختتام یہیں پہ ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں اس چیپٹر کے ہم شارٹ کویشچنز کو ڈسکس کریں گے اور ان شارٹ کویشچنز کے اوپر ایک ہماری کلاس ہوگی۔ تو آپ لوگ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ ایک نئی کلاس میں ایک نئے دن میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔